خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، تقیم التوراۃ، تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، فلا، پس نہ، تأسا، تم افسوس کرو، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور سابی، والنصارى، اور عیسائی، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل، اور عمل کرے، صالحا، اچھے، فلا خوف، پس نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، لقد، البتہ تحقیق، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقا، پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور بھیجے ہم نے، الیہم، ان کی طرف، رسولن، کئی رسول، کلما، جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بما لا، ساتھ اس کے جو نہیں، تہوا، چاہتے تھے، انفسہم، ان کے نفس، فریقاً، ایک گروہ کو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، یقتلون، وہ قتل کرتے تھے، وحسبوا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا، اللہ، کہ نہ، تکونا، ہوگا، فتنتن، کوئی عذاب، فتنہ، فعمو، تو وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، ثم، پھر، تاب اللہ، مہربان ہوا اللہ،
علیہم ان پر، ثم عمو پھر وہ اندھے ہو گئے، وصمو اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے بہت سے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تفسیر، قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، مذہب کے اجارہ دار سمجھتے، برگزیدہ امت سمجھتے، خصوصاً یہود خدا کے محبوب اور چہیتے سمجھتے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بزرگوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی بڑی شان سمجھتے اور کہتے ہمیں وقالوا لن تمسنا النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور پھر اسی طرح اور بہت سی جھوٹی آرزویں اور تمنائیں انہوں نے اختیار کر رکھی تھیں، اور خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے خیال باطل کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہاری غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں ہیں، لستم علی شیء تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی بڑائی نہیں، حتی تقیموا التوراۃ یہاں تک کہ تم تورات قائم کرو، والانجیل اور نصارہ انجیل قائم کریں۔ کیسے قائم کریں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، وہاں پر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اہل تورات تورات کو قائم کریں، اہل انجیل انجیل کو قائم کریں۔ اب تورات اور انجیل کو قائم کرنا، اور نہ صرف تورات اور انجیل بلکہ وما انزل الیکم من ربکم، قرآن پاک کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تک تم اس کتاب کو نہ مانو اور اس کو قائم نہ کرو اس وقت تک اب تمہاری خیر نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کیسے قائم کی جاتی؟ کتاب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، یعنی اس پر محض زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمارے اوپر قائم ہے؟ ہم قرآن کو لے کر کھڑے ہیں یا قرآن ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے؟ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اس کو کہتے ہیں کتاب کو قائم کرنا۔ اور اگر اہل کتاب سے کہا گیا ہے تو پھر کیا ہم سے نہیں کہا گیا ہوگا؟ یہاں خطاب بظاہر اہل کتاب سے ہے، لیکن کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان امتوں کو کیا تلقین کی گئی، کیا عہد اور میثاق ان سے لیے گئے کہ جو کچھ انہیں دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ یہود پر کوہ طور اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جو کچھ انہیں کتاب میں دیا جا رہا ہے اسی کے مطابق اپنی عملی زندگی میں اقدامات کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ پریکٹیکلی کیا ہوا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور بڑھا دے گا، وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور بڑھا دے گا، كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے بہت سو کو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کس کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور سنت کی شکل میں۔ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ طغیان اور کفر میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا، طغیانا و کفرا۔ اب دیکھیں کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خیر اور ہدایت کی بات اثر کرتی ہے اور ان کی زندگی میں ایک
پازیٹیو چینج آتا ہے. وہ خیر اور بھلائی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر خیر اور بھلائی میں اپنا حصہ پاتے ہیں. ان کے علم نافع اور عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہدایت کا ذریعہ بھی اور شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم امن، اور وہ ان پر اندھے پن کا ذریعہ ہے. یعنی کچھ لوگوں کے لیے یہ روشنی راہ دیکھنے کا سبب بنتی ہے، اور یہی روشنی کچھ لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا منافقین کے لیے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی ہدایت کا پیغام کچھ لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے. جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کا ساتھ دیتے ہیں، ہدایت کو اپنا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ایک روشنی بن جاتی ہے جس میں وہ چلتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت کے مخالف ہوتے ہیں، اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، انانیت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اندھے پن کا سبب بن جاتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام جو مان لیتے ہیں ان کے لیے تو فائدے کی چیز ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا سبب بن جاتی ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اس کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو الٹے معنوں میں لے رہا ہے تو اپنا ہی نقصان کرے گا. پھر فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس کافر قوم پر آپ افسوس نہ کریں، ان لوگوں کے بارے میں آپ غم نہ کریں. تأسا کا لفظ اسن سے ہے، الف سین یہ اس کا روٹ ہے. اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ایسا نہیں کہ ان کو نجات نہیں چاہیے، مشکل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ اور طریقے سمجھ رکھے ہیں، کچھ اور نسخے ایجاد کر رکھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند ایک منتر یا چند ایک طلسمات اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں گے. اچھا چلیے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا. دنیا کے معاملے میں بھی آپ نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کام، کسی منزل یا کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جان کھپاتے ہیں، اور کامیابی کے لیے مختلف ریسورسز ڈھونڈتے ہیں. اور کچھ لوگ کامیاب ہونے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ شارٹ کٹس، چھو منتر، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز. اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر کیا طریقہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف چانس لے کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم میں سے اکثریت کا کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے نظریہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی چانس مل جائے گا، اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے گی. یعنی دنیا سے لے کے آخرت تک کے بارے میں ہم یہی رویہ اختیار کیے ہوئے. آخرت جیسی چیز کو کیا سوچ کے اگنور کیے ہوئے کچھ نہیں کرتے. وہ ایک عورت تھی نا جسے کتے کو پانی پلایا تھا، وہ جنت میں چلی گئی تھی. اب آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ آپ کو ایسا کوئی چانس ملے گا کنویں میں اتر کے موزے میں پانی بھر کے کسی کتے کو پلانے کا؟ ہو سکتا مل جائے، ہو سکتا نہ بھی ملے. آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو اس داؤ پہ لگایا ہوا ہے کہ کسی ایک ایسی نیکی کے انتظار میں ہے کہ جو ہو اور طلسماتی طور پہ آپ کی منزل بدل دے. اچھا، پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی ہم خطرات کو دیکھتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں کہ کیا پتا یہ سب کچھ خود ہی الٹ جائے. کام نہیں کرنا چاہتے.
بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہماری اولاد نماز پڑھنے لگے. سچ پوچھیں تو کوئی بھی وظیفہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. وظیفہ کیا ہے کہ ان کو تعلیم دو، تربیت دو، کوشش کرو، محنت کرو، انہیں ایسا ماحول فراہم کرو کہ جس سے وہ اس راستے پر آئیں، اور ساتھ دعا کرو. اور دعا آپ وظیفے کی شکل میں نہیں، اپنی زبان میں، کوئی بھی آپ کی جو زبان ہے اس میں آپ خشوع و خضوع سے، خلوص سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سننے والا سنے گا. لیکن ہم وہ جو پہلا حصہ ہے کام کا وہ نہیں کرنا چاہتے. نہ ہم اولاد کے ساتھ تھکنا چاہتے ہیں، نہ خود سویرے اٹھنا چاہتے ہیں، نہ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہ ان کو پڑھانا سکھانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی ساری ایکٹیویٹیز اور ساری مصروفیات کچھ اور رکھی ہوئی ہیں، اور تمنا کیا رکھ رہے ہیں کہ وہ بہت خود بخود متقی پرہیزگار ہو جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھاتے آپ ان کو کہیں پر ہے اور نتائج آپ کچھ اور رکھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہاکی کھیلے اور وہ فٹ بال کا بیسٹ پلیئر ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کام آپ کچھ کر رہے ہیں اور صرف وظیفوں کے زور پہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل بدل جائیں اور ان کی قسمتیں بدل جائیں. اللہ نے ایسا کوئی پروگرام ہم کو نہیں دے رکھا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح بعض لوگ پڑھتے نہیں اور پڑھنے کا نعم البدل کیا سمجھتے ہیں؟ وظیفے کو. سارا سال کالج نہیں جائیں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، پھر استاد سے کہیں گے آپ گیسٹ لگوا دیں ہم کو، اہم سوال بتا دیں ہم کو. بے شمار گیسٹ پیپرز مارکیٹ میں فلوٹ ہوتے ہیں. کچھ سالوں کے پیپر حل کر کے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور پھر آخر میں کیا کہ جب امتحان دے لیں پھر کوئی وظیفہ بتا دیں، بعد میں وظیفہ پڑھ لیں. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ جو گھنٹہ تم نے وظیفہ پڑھنے پہ لگانا ہے، اس کی بجائے 10 منٹ میں صلاۃ حاجت پڑھو اور باقی وقت جو ہے اس میں اپنی کتاب پڑھو. یعنی جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، جو بھی کام یا ذمہ داری. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کورس کی کتاب آپ نہ پڑھیں اور محض ایک وظیفے کے ذریعے آپ کو اچانک ہی کچھ چانس مل جائے اچھا امتحان کرنے کا؟ ایسے لوگ جو چانسز پہ پلتے ہیں اور جو چانسز اور گڈ لک کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ لوگ پھر حقیقی معنوں میں کوئی کام نہیں کر پاتے. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سنجیدگی اختیار ہی نہیں کی. ہم محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم ہر کام وظیفوں کے بل پہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں میں وظیفوں کے خلاف ہوں یا میں نہیں چاہتی کہ آپ ذکر کریں. آپ ذکر کریں، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی کریں. دوا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا. یہ دنیا اسباب کی بنائی ہے. اور شروع میں جیسے پڑھا تھا کہ کامیابی کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کسان محنت کرتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی نشو نما کرتا ہے، پھر وہ پودا اگتا ہے اور بڑھتا ہے. تو جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو محض چند ایک وقتی کام کرنے سے کچھ ہو نہیں سکتا. کہ جس عمارت کی بنیاد نہ بنائی جائے وہ عمارت کھڑی کیسے ہو سکتی؟ بچپن میں ہم بچوں کی تربیت نہ کریں اور بڑے ہو کے ہم ان سے توقع رکھیں بہت نہایت شریف، مؤدب اور بہت احترام کرنے والے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے لیے بسا اوقات ہم کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور فلاح والی وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، اور پھر نتیجتاً اس کا فروٹ بھی ملتا ہے. یعنی آپ کوشش کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کے اکیڈیمکس اچھے ہوتے ہیں، وہ اچھی جابز میں چلے جاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی دین کے لیے ہم معجزہ ہی چاہتے ہیں. یہ ساری زندگی ان سے کچھ اور کرایا اور وہ بالکل ایک دوسری طرف نکل گئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئیں. انہوں نے دین کو دیکھا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں، وہ کیسے پلٹیں؟ دنیا میں بھی جن چیزوں کے بارے میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں ان کو چانس پہ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے ضرور محنت کرتے ہیں، ضرور کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہمیں آخرت ایک سنجیدہ معاملہ نظر آئے اور اس کے حساب کتاب کا فکر ہو اور واقعی بالآخرت ہم یوقنون، یقین کی کیفیت ہو، تو اس کو بھی ہم چانس پہ نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے بھی پھر ہم حرکت میں آئیں گے، عمل کریں گے، کوشش کریں گے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آیا ہے اسے قائم نہ کرو، اس پر عمل نہ کرو. لیکن عملی طور پر انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا، اس کے معاملے میں سنجیدگی اختیار نہیں کی، اور اس کی بجائے انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے سچے پیغام کو، یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اس کو قبول کرنے کی بجائے سرکشی اور کفر کا رویہ اختیار کیا. اس لیے فرمایا کہ آپ ان پر غم نہ کریں،
آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص خود اپنے لیے فکر نہیں کرتا کسی دوسرے کی فکر اسے کیا فائدہ دے گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والصابئون والنصارى، اور صابی اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں یہی مضمون گزر چکا ہے۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے نزدیک محض کسی گروہ میں سے ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں، جب تک کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، اچھے کام نہ ہو، اور جو ایسا کرے گا یعنی ایمان کے بعد کام کرے گا جو اللہ کو راضی کر دے، ایسے لوگوں کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اب آپ دیکھیے آیات کی تقسیم کو، پہلے یا اہل الکتاب کہہ کے پکارا گیا، اب بنی اسرائیل کی بات ہے، پھر آئندہ نصارہ کی بات ہوگی، یعنی آیت 70-71 میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، پھر 72 میں نصارہ کی بات آ رہی ہے، پہلے مجموعی خطاب ہے، پھر الگ الگ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھی بھیجے۔ کس بات کا وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہود سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایمان اور اطاعت کا عہد لیا تھا، اور وہ کچھ دن تک اس پہ قائم بھی رہے، لیکن اس کے بعد ان میں بگاڑ شروع ہو گیا۔ اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو بھیجا، مصلحین کو بھیجا، جنہوں نے ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا، لیکن اس کے باوجود ان کی گمراہی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفسوں کو پسند نہ آیا، یعنی وہ ایسی چیز لایا جو ان کے نفسوں کو پسند نہ آئی، تو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً کذبوا، ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے میثاق کی تفصیل پیچھے سورۃ البقرہ کے رکوع 10 میں مزید آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں خالص اللہ کی عبادت اور والدین سے حسن سلوک اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا سلوک اور لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کچھ آپ اس کی تفصیل پیچھے جان چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان سب احکامات کے ماننے کی بجائے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ جو بات انہیں پسند نہ آئی یا ان کے نفسوں پہ گراں گزری، انہوں نے اس کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس پیغام کے لانے والے کو ہی ختم کرنا چاہا۔ دراصل ان کا دین اپنی خواہشات کی پیروی کا دین تھا، اللہ کی اطاعت والا دین نہ تھا۔ وہ کتاب میں سے ایسی باتیں تو لے لیتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور جو باتیں اس کے خلاف جاتی اس کو قبول نہ کرتے، اس میں سرکشی کی راہ اختیار کرتے۔ اور پھر یہاں پر جو آتا ہے نا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں آیا، یعنی جو ان کی مرضی کے خلاف تھا، اس پر وہ بہت بپھرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، کہنے کو ہم اللہ، رسول، آخرت سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن جو وعدہ ہم سے لیا گیا، جو کچھ ہمیں اس کتاب میں دیا گیا، وہی اگر میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اسی کی موٹی موٹی باتیں آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز، زکوٰۃ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی مبلغ آئے، کوئی مصلح آئے اور لوگوں کو ان حقوق کے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے نصیحت کرے یا تلقین کرے، تو لوگوں کو اس کی بات پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے ایک تخیلاتی دین میں جی رہے ہیں، انہوں نے نجات کے سستے نسخے تلاش کر رکھے ہیں، اس لیے وہ پیغام پہنچانے والے ہی کو جھٹلا دیتے ہیں اور بسا اوقات قتل تک کر ڈالتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، بعین ہی بنی اسرائیل والا قصہ دہرایا جا رہا، اور یہ سب کچھ کر کے انہوں نے کیا سمجھا؟ وَحَسِبُوا، یعنی اتنے احمق تھے، بہت سخت لفظ ہے احمق، لیکن
غلط کام کرنے کے باوجود بھی خوش فہمی کا شکار رہتے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہ سمجھتے تھے کچھ بھی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی آزمائش ہم پہ نہیں آئے گی، ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اپنی غلطیوں کو وہ غلطی ماننے کو تیار ہی نہ تھے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے سمجھا کوئی فتنہ نہ ہوگا. فتنہ یہاں عذاب کے معنوں میں ہے. لہذا وہ اپنے کاموں میں اور شیر ہو گئے، اپنی غلطیوں میں اور آگے بڑھ گئے. فَأَمُوا، پھر وہ اندھے ہو گئے. کس سے؟ حق سے. وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، یعنی حق سنتے ہی نہیں تھے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا. اور جو ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ثُمَّ عَمُوا، پھر اندھے ہو جاتے. وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے. كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، لہذا جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی کھلی چھٹی ملی ہوئی، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اس عقیدے کے بگاڑ نے انہیں جرائم پہ شیر کر دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جب بہت فساد کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسری قومیں مسلط کی. سب سے پہلا حملہ ان پہ کس کا ہوا؟ بخت نصر کا. جب ان کی سرکشی حد کو پہنچ گئی تو 586 قبل مسیح 586 BC اس میں بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کر دیا، یعنی ان کے مقدس شہر کو برباد کر دیا. ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے عراق لے گیا تاکہ ان سے بگاڑ لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخت نصر کی شکل میں ایسے عذاب کا کوڑا برسا ان پر کہ جب جا کر انہیں احساس ہوا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہے. کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے دل نرم ہوئے اور انہوں نے کچھ توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوا. پھر سائرس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا. سائرس نے ان کو آزاد کرایا کیونکہ وہ خدا ترس بادشاہ تھا، اور پھر کچھ دن کے بعد ان کے اندر ویسا ہی بگاڑ آیا. اس کے بعد پھر ٹیٹس کا حملہ ہوا ان پر، ٹائٹس یا ٹیٹس. اس کے بعد انہوں نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور پھر بہت سے غلط کام کیے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی انہوں نے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، 586 BC میں ان کی شامت آئی تھی. اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کا سامان کیا. جو ہی ان کو پھر کچھ آزادی ملی پھر فساد شروع کر دیا، اور وہ فساد اپنے انتہا کو پہنچا کس شکل میں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی شکل میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے 70 عیسوی میں ان پہ ٹائٹس کو مسلط کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 70 سال بعد رومن امپائر ان پر حملہ آور ہوئی. تھوڑا سا یہاں ہنٹ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی سزا میں یہ سب کچھ ہوا تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے. یہ میں بار بار آپ کو پھر لے آتی ہوں، آج ہمارا حال کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ خالی ترجمہ پڑھ لیں کافی ہے ہمارے لیے. وہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ سب ہوا تھا، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آج ہم ان ساری مصیبتوں کو غیروں کی سازش کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے ہیں اور اپنا حال بدلنے کو تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدلتے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ چلے امت مسلمہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، مختلف جگہوں کے حالات ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو رہا نا، ہم تو ٹھیک ہے. جس کے ساتھ نہیں ہو رہا اس کو کوئی احساس اور درد نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر روز آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ ہی بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں کس قدر بے حسی ہے ہم کو ذرا بھی احساس کے توبہ استغفار کریں یا اپنے گناہوں پہ نظر کریں یا اپنی روٹین بدلیں. احساس تک بھی نہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کبھی کہتے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے.
بھئی ان کو آپ ہی کے خلاف سازشوں کی مہلت کیوں ملی ہوئی ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ ہوگی، ضرور ہوگی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے دشمن کو موقع مل جاتا ہے سازشوں کا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ کیوں آخر موقع مل رہا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمان بھی جنگ احد کے بعد احزاب کے درمیانی عرصے میں بہت سخت دباؤ کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کی ہر سازش کو توڑ دیا. جب پورے قبائل متحد ہو کر حملہ آور ہوئے احزاب میں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد بھیجی اور سب کا صفایا کر دیا. سب واپس بھاگ گئے اور پھر ان کی ہمت نہ ہوئی دوبارہ یوں پلٹنے کی. لیکن ہمارے ساتھ یہ سب کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی جتنے بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے تجزیہ نگار تجزیے کرتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اخباروں میں کالم بھرے ہوئے ہیں تبصروں کے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے ہم پہ، اور ہم استغفار کریں اور اپنے اعمال کو بدلیں. جس طرح وہ سیلف ڈسپشن کا شکار تھے، دھوکے کا شکار تھے، جھوٹی آرزوؤں میں جی رہے تھے، اسی طرح ہم بھی اس دھوکے کا شکار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عین ان ایمرجنسی کے حالات اور ادوار میں بھی سارے معاشرتی احکامات بھیج دیے. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک، عورتوں کے ساتھ وراثت، سب کچھ آ رہا ہے. ساری میجر پارٹ جو قوانین کا ہے وہ اس دور کا ہے. لیکن آج ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں حالات کیسے ہوں، کیا بنے ملک کا، ہمارا کیا بنے، تو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے. اتنی بے حسی ہے نا کہ لوگوں میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا نہیں کام، یہ علماء حضرات کا ہے، مولوی حضرات کا ہے، وہ کریں، مسجدوں میں کریں، یہ ہمیں کیوں کچھ کہتے ہیں، ہمیں کیوں بتانے آئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان پڑھ عورت کا خیال یہ تھا کہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ ہمارے کابل کے اندر اللہ کی بہت سی نافرمانیاں ہو رہی تھی. لیکن کچھ اور پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ اب ہمیں پاکستان میں آ کر اسکرٹ کی بجائے پاجامہ یا شلوار پہننی پڑے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.